ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم پر فرض کیا گیا، یہ بات تم پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کا وقت قریب آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرا، اور اگر اس نے مال چھوڑا ہو، ترکہ چھوڑا ہو، اور مرنے کا وقت قریب آ گیا اور موت یقینی ہے، تو الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وصیت کرنا، یعنی وصیت کرنا فرض ہے والدین کے لیے، للوالدین ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے، اور والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، حقاً علی المتقین، اور یہ بات ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں پر فرض ہے۔ اصل میں اسلام آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ دستور تھا کہ موت سے پہلے وہ وصیت کیا کرتے تھے، مرنے سے پہلے۔ وصیت اصل میں حکم کو کہتے ہیں، چاہے وہ زندگی میں کیا جائے یا مرنے کے بعد، نصیحت کو، حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ لیکن عرف عام میں وصیت جب بولا اور سنا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مرنے والے نے مرنے سے پہلے کوئی حکم دیا اور اس کو مرنے کے بعد پورا کرنا ہے، یہ عرف عام میں وصیت اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جب عرف عام میں وہی چیز رائج ہوتی ہیں جو مشہور ہوتی، تو مشہور یہی ہے کہ مرنے کے وقت انسان کوئی نصیحت کر جائے، کسی کام کو کرنے کا حکم دے دے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ کام کر لینا، میرے مرنے کے بعد یہ چیز تمہیں کرنی ہے، اولاد کو خاص طور سے یا رشتہ داروں کو، وہ چیز وصیت کہلاتی ہے۔ اچھا، مرنے کے وقت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو پتہ تو ہے نہیں کہ ہمیں مرنا کب ہے، اچانک موت آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو وصیت کا موقع ملتا ہی نہیں، دل میں وہ رکھتے ہیں کہ جب میں مرنے لگوں گا تو اپنی اولاد کو یا فلاں فلاں کو یہ وصیت کر جاؤں گا، لیکن موت اسے مہلت نہیں دیتی۔ سچائی تو یہی ہے، لیکن بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مرنے والے پر موت کے آثار نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مرنے والوں کو بھی خود پتہ چل جاتا ہے کہ اب بس تیرا وقت آ لیا۔ بسا اوقات تو وہ شخص اعلان کرتا پھرتا ہے، رشتہ داروں کو بلاؤ، اس فلاں کو بلاؤ، ایک ایک کر کے سب کو یاد کرتا ہے۔ اور بسا اوقات تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ وہ سب سے معافی تلافی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کرنا۔ باپ ہے بیٹے سے معافی مانگ رہا، ماں اپنی اولاد سے معافی مانگ رہی، بھائی بھائی سے معافی مانگ رہا ہے کہ بچوں مجھے معاف کرنا، اب شاید میں رہ نہیں سکوں گا زیادہ دن۔ تو سب کو یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، اور جب یقین اس وقت ہوتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس شخص کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو موت کے آثار جب ظاہر ہوتے ہیں تو کبھی کبھی مرنے والے کو بھی احساس ہونے لگ جاتا ہے، اور گھر والوں کو بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ کبھی مرنے والوں کو احساس ہو نہ ہو لیکن گھر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے، گھر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے، اور پتہ چلا کہ سارے رشتہ دار جمع ہو گئے اور وہ سب نے انہیں دیکھا، انہوں نے سب کو دیکھا، اور پھر وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اذا حضر احدکم الموت، کہ تم میں سے جب کسی کے مرنے کا وقت قریب آئے، موت کا وقت قریب آ جائے، ان ترک خیرا الوصیہ، اور اگر اس نے مال چھوڑا ہو، ان ترک خیر، خیر کے معنی ہے مال، خیر کے معنی ہے مال، مقرا ہے نا۔ اور دوسری آیت میں لحب الخیر لشدید، لحب الخیر لشدید، کہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا اور بڑا پختہ ہوتا ہے، بہت مضبوطی سے مال کو پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں، لحب الخیر لشدید۔ تو یہاں بھی مال سے علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے خیر سے مراد مال ہی لیا، ان ترک خیر، کہ اگر اس نے ترکے میں مال چھوڑا ہو
تو الوصیت تو وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، معروف وہی عرف عام انصاف کے ساتھ رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کرنا اس شخص کے لیے فرض، حقاً علی المتقین، اور یہ بات واجب ہے متقی لوگوں پر، تقوی والوں پر، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ فمن بدلہ، پھر جس نے بدل دیا، بعد ما سمعہ، وصیت کو سننے کے بعد، فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ بھی علی الذین یبدلونہ، اسی شخص پر ہے جس نے وصیت کو بدل ڈالا۔ وصیت کا بدلنا، جو وصیت کو بدلے گا اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی بدلنے والے کے ہی اوپر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سننے والی اور بہت زیادہ جاننے والی۔ ایک شخص نے وصیت سنی اور مرنے والے نے وصیت کر دی، اور وہاں سے اٹھنے کے بعد اس نے وصیت چینج کر دی، کسی کے لیے بھی چینج کی، پتہ چلا کہ وہ کسی کے لیے وصیت کی اور وہ شخص اس رشتہ دار کو پسند نہیں کرتا تھا، اس فلاں جس کے لیے وصیت کی وہ اسے ایک نظر نہیں بھاتا تھا، چینج کر دی، بولے فلاں شخص کے لیے کہا انہوں نے ایسا۔ اب وقت کا جو حاکم ہے وہاں تک بات گئی، حاکم نے بھی گواہ کے پیش نظر فیصلہ کر دیا۔ تو جو شخص، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو وصیت کو بدلے گا اس کے بدلنے کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، حاکم پر نہیں ہوگا، دینے والے پر نہیں ہوگا، یا خاندان اور بستی کے جو چند افراد ہوتے ہیں معزز جو بیٹھ کر فیصل ہوتے ہیں، فیصلہ کراتے ہیں، ان پر بھی نہیں ہوگا، چونکہ انہیں پتہ ہی نہیں وصیت کری کیا ہے۔ بات تو وہی اسی کی مانی جائے گی نا جو مرنے کا وقت قریب تھا اور اس نے یہ گواہی دی کہ جی انہوں نے ایسی ایسی بات کہی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی صاف وضاحت فرما دی کہ جو شخص جس نے وصیت سنی اور اس نے وصیت بدل ڈالی اپنی مرضی سے، اور اس کے وصیت بدلنے کی وجہ سے حق والے کو حق نہ مل سکا، مرنے والا جس کو دینا چاہتا تھا اسے وہ چیز نہ ملی، کسی غیر کو مل گئی، اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس کے وصیت سننے والے کے بدلنے کی وجہ سے۔ حاکم نے بھی فیصلہ دے دیا، کورٹ میں مقدمہ دائر ہوا اور کورٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ بھائی یہ چیز اس کی ہے۔ تو کورٹ نے بھی فیصلہ کس کی بنیاد پر کی؟ کورٹ کا جو فیصلہ ہوا وہ کس کی بنیاد پر ہوا؟ سننے والے، وصیت کے سننے والے کی بنیاد پر۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات دیکھو کتنی انصاف پرور ذات ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا وبال اور اس کا سارا گناہ کسی نہ کورٹ پر، نہ عدالت پر، نہ جج پر، نہ قاضی پر، اور نہ وقت کے انصاف پسند لوگوں پر، اس کا سارا گناہ وصیت کے بدلنے والوں پر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے دیکھ لو اپنی دو صفتیں بھی بیان کر دی، ان اللہ سمیع علیم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا۔ سننے والا تو اتنا ہے کہ آپ اپنی زبان کو چینج کر کے دوسری زبان میں، مثلا یہاں سب لوگ ہم اردو ہندی بولنے والے، اس کو کوئی شخص انگلش میں بول دے، اب پتہ چلا گھر کے لوگ کسی کو پلے پڑے نہیں، وہ پڑھا لکھا تھا، بس اس نے کہی اور اس نے سنا اور وہ دونوں سمجھ گئے، اور کسی کو پلے نہیں پڑی۔ لیکن میرا اللہ انگلش میں بھی سمجھتا ہے نا؟ انگلش پیدا کس نے کی؟ ساری زبانیں پیدا کس نے کی؟ اللہ نے۔ چپکے سے کان میں کہہ دیا تب بھی سن لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ دل میں ہم جو سوچتے ہیں اسے بھی وہ سن لیتا ہے، اور سوچنا تو بہت بڑی بات ہے۔ سوچنے سے پہلے ہم نے بھی اسکیم بھی نہیں بنائی ہوتی ہے، بعد میں اسکیم بناتے ہیں کہ ہم یہ چیز سوچیں گے۔ سوچنے سے پہلے کی بھی جو اسکیم ہوتی ہے اس اسکیم سے بھی پہلے میرا اللہ سن لیتا ہے۔ ان اللہ سمیع، ہر چیز کو سنتا ہے، چپکے سے کہو، اشارے سے کہو، آنکھوں کے اشارے سے کہو، چہرے کے اشارے سے کہو، ہونٹوں کے اشارے سے کہو، انگلیوں کے اشارے سے کہو، کسی لینگویج میں، کسی زبان میں، کسی انداز میں، ان اللہ سمیع، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ اور علیم، وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی مائنڈیڈ اور ذہین ہو، کتنا بھی ہوشیار ہو،
اور کتنا بھی ہوشیار ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس کے اپنے گھر کے ساز و سامان کے بارے میں پوچھیں تو وہ ساری چیزیں نہیں بتا سکتا، حالانکہ وہ خود سب کچھ خرید کر لانے والا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہاں جی میرے گھر میں فلاں چیز اتنی فلاں چیز اتنی ہے، بلکہ اب گھنٹے 2 گھنٹے پہلے جو سامان انسان لے کر آتا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ لیکن میرے اللہ کی ذات اور صفات دیکھو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز سے بہت اچھے سے واقف، ساری کائنات اور سارے مخلوقات اور سارے مخلوق کی عادتیں، صفات، ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ۔ میرے اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ سمندر میں کتنے بوند پانی ہے، جی سمندر کے پانی کے بوندوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ دنیا میں اتنا وسیع علم کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑی اچھی صفت ہے، یہ جب کہیں اس طرح کی صفات آئے تو اس پہ غور کیا کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا۔ مطلب سننے والا جاننے والا صفت یہاں کیوں لائے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ صفت پیش کی اپنی کہ دیکھو اس میں اگر ہیرا پھیری کرو گے، چینجنگ کرو گے، تبدیلی کرو گے تو وہ جانتا بھی ہے اور وہ سن بھی چکا ہے کہ مرنے والے نے کیا بات کہی اور کس کے لیے کہی۔ تم بدل ڈالو کوئی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں دنیا والوں کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، وصیت کو تم تبدیل کر سکتے ہو، پر یاد رکھنا میں سن چکا ہوں کہ مرنے والے نے کیا کہا ہے، اس کا خمیازہ بھگتو گے تم۔ اچھا دیکھو کوئی فائدہ بھی ہے، مان لیں مرنے والے نے ہمارے سامنے وصیت کی اور ہم نے وصیت بدل ڈالی، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں آخرت کی حسرت ملی، ندامت ملی، اللہ کی ناراضگی ملی۔ اور یاد رکھو دنیا کا سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ چلا جائے ہم سے، سب کچھ چھن جائے، یہ بہتر ہے اللہ کی ناراضگی نہ آئے۔ اللہ کی ناراضگی کسی بھی انسان، کسی بھی مومن کو نہ ملے۔ اللہ کی ناراضگی سے بڑی کوئی خسارے کی چیز نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا غصہ ہونا، اور پوری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کے ایک معمولی غصے کو جھیل نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ان باتوں سے ڈرنا چاہیے۔ فمن خاف من موسن، تو جو شخص وصیت کرنے والے کی وصیت سے ڈرے، ایک دوسری بات، جنفن طرفداری کی وجہ سے، او اسمن یا گناہ کی وجہ سے، فاصلح بینہم، تو اگر وہ ان کے بیچ، ان کے درمیان صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بخشش والی اور انتہائی رحم والی۔ یہاں فرمایا کہ جو شخص وصیت کرنے والے کی وصیت سے ڈرے اس بات پر کہ جنفن اس سے طرفداری نہ ہو جائے اور اسمن یا گناہ نہ ہو جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں پارٹیوں میں فاصلح بینہم، صلح کرا دینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنے والے نے وصیت تو کی، سننے والے نے سنی بھی، لیکن وہ وصیت ایسی تھی جو شریعت کے اصول کے خلاف تھی، سنت کے خلاف، قرآن کریم کے حکم کے خلاف، عرف کے خلاف، اس نے وصیت کر دی۔ وصیت کے جو اصول ہیں اس کی وصیت اصول سے ٹکرانے لگی، اس میں کسی کا حق مرنے لگا، یا ایسی وصیت کر دی کہ پتہ چلا کہ وصیت کر کے تو وہ چلے گئے اور یہاں بھائیوں میں نا اتفاقی پھیل گئی، جھگڑے کا ذریعہ بن گئی وہ وصیت۔ اور وصیت سننے والا سمجھدار انسان تھا، صرف اس نے اس وجہ سے، اس کے دل میں بالکل اخلاص ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے بیچ فتنہ نہ ہو جائے، اور فتنہ تو نہیں لیکن کبھی تو فتنے کی وجہ سے، یا پھر کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ تو سنت و شریعت کے بالکل خلاف ہے، اگر ایسا ہم نے کہہ دیا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اس نے خیر خواہی کی نیت سے اس وصیت کو تبدیل کر دی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ من موسن جنفن، کہ اس سے طرفداری نہ ہو جائے۔ جنفن کے معنی طرفداری کرنا، کہ اس سے طرفداری نہ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کا سپورٹ زیادہ ہو جائے اس ڈر سے، او اسمن یا گناہ نہ ہو جائے، حق کو چھپانا بھی گناہ ہے، اور گناہ کا کوئی کام بولے اور اس کی مدد کرنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کا ساتھ دینا۔ تو اس طرح کی اگر بات ہے تو فاصلح بینہم، ان کے بیچ بیٹھے اور بیٹھ کر کے صلح کرا دے، صلح صفائی کرا دے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے فلا اثم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر دیکھو کتنی اچھی، پھر آگے اللہ رب العزت اپنی دو صفتیں کتنی شاندار بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ غفور، کہ یقیناً اللہ کی ذات بڑی بخشش والی، اللہ بہت بخشنے والا ہے۔
بہت معاف کرنے والا، بڑی مغفرت کرنے والا ہے، اور رحیم اور انتہائی مہربان ہے۔ مطلب جو شخص ایسا کرے گا، بھلا اللہ اس پر کیسے ظلم اور زیادتی اور سختی کرے گا، اسے سزا کیوں دے گا؟ اسے تو اس کی برکت سے اس کے گناہ بھی اللہ معاف کرے گا، رحیم اور اس پر رحم بھی کرے گا، اس شخص پر جس نے یہ خیرخواہی کا کام کیا۔ وصیت 1/3 مال میں جائز ہے بس۔ کوئی اگر یہ وصیت کرنے لگے مرنے سے پہلے، ہوتا نا بہت سارے لوگ بے دینی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے خندق کھائے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اولاد سے، اور کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤں گا میں تمہیں، اب پتہ چلا مرنے سے پہلے پہلے ساری زمین جائیداد جتنی تھی سب مسجد کے نام لکھ گئے، پتہ چلا مدرسے کا نام لکھ گئے، پتہ یہ چلا کہ کوئی دور کا رشتہ دار تھا، منہ بولا بھانجا یا بھتیجا یا کوئی دور کا قریبی جو بہت پیارا تھا، ساری پراپرٹی اس کا نام کر دی، لے لو تم کیا لو۔ تو 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ مرنے کے ٹائم کوئی اگر ویسی وصیت کر دے تو یہ وصیت جائز ہی نہیں، اس کی وصیت لاگو نہیں ہوگی، شریعت کے قانون میں بالکل ہی اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ ان کے لیے وصیت کرنا جو وارث نہیں ہیں جبھی جائز ہے جب سارے وارث رضامند ہو جائیں۔ بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ سارے جتنے بھی وارثین ہیں، وارث لوگ ہیں مال میں جو حقدار ہیں، اگر وہ سب راضی ہیں تو ان کے راضی سے ماں باپ وصیت کر سکتے ہیں کسی دوسرے کے لیے، لیکن وارث راضی نہیں ہیں تو ان کی رضا کے بغیر ماں باپ کسی دوسرے کے لیے، ایسے شخص کے لیے جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابی، بعض روایتوں میں 1.5 لاکھ، بعض میں 1.25 لاکھ کی روایتیں آتی ہیں، بہرحال 1 لاکھ سے زیادہ صحابی موجود تھے۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ جو وارثین لوگ ہیں، جو مال میں وارث ہیں، ان کے لیے کوئی وصیت جائز نہیں ہے۔ سارے صحابہ کے سامنے آپ نے یہ بات فرمائی۔ اچھا، یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر ترجمہ اور اس کا مطلب بتایا گیا، آگے میراث کی مستقل آیت آئے گی اور میراث کا مکمل بیان آئے گا، تو اس بیان کی وجہ سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا، بیٹے کا کتنا، پوتے کا کتنا، بھائیوں کا کتنا، بہنوں کا کتنا، جو بھی جس کا حصہ ہے قرآن کریم نے بالکل واضح کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے میراث کے تعلق سے اور وصیت کے تعلق سے جو باتیں فرمائی تھی، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے صاف واضح طور پر فرما دیا۔ تو اب کوئی وصیت کرنا فرض نہیں رہ گیا، نہ واجب رہ گیا۔ زیادہ سے زیادہ اس کی اجازت ہے کہ کوئی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن وصیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کا حق نہ مرے۔ یہ سب سے پہلے اہم بات ہے کہ حق نہ مرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت ناجائز نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ چیزیں ملحوظ رکھ کر کے وصیت کوئی کرتا ہے، اور پھر 1/3 مال سے زیادہ میں وصیت نہ کرے۔ تو چند شرائط ہیں وصیت کے، اور اس طرح شرائط کو سامنے رکھ کر کوئی وصیت کرتا ہے تو وصیت مانی بھی جائے گی، قبول بھی ہوگی، اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو اپنے رب کے تمام احکامات کو سمجھنے اور اپنی زندگی ان احکامات کے تابع کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب